मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं उसकी हर एक रहमत के लिए, बरकत के लिए, बाप के बड़े फजल के लिए जो हमेशा हम सब पर रहता है। आमीन। और जिस तरह हम देखते हैं कि कल हमने देखा कि अगर हमारे दिल में ज़रा भी बदी होगी और हम खुदा की हजूरी में जाएंगे, वो हमारी दुआओं को नहीं सुनेंगे और उनका जवाब भी नहीं देंगे। इसी तरह अगर हम अबार 10 बाब में और उसकी पहली 3 आयत में हम देखते हैं कि नदब और अबीहो ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बाखूर दान को लेकर में आग भरी और उस पर और ऊपर की आग जिसका हुक्म खुदावन ने उनको नहीं दिया था, खुदा के हजूर गुजरानी और खुदा के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदा के हजूर मर गए वहीं पे। और कोई ज़रा सी नाफरमानी थी कि उन्होंने जो आग भरनी थी उससे ज़्यादा भर दी और खुदा ने उसी नाफरमानी की आग से उनको ख़त्म कर दिया। वो दोनों मर गए और खुदा के हुजूर उसी वक्त मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदा ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आए ज़रूर है कि वो मुझे मुक़द्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करे। हारून चुप रहा और देखे हारून खुदा का काहिन था और ये काहिन के बेटे थे और ये वहाँ दोनों खिदमत करते थे और उसी वक्त खुदा के ना फरमानी की वजह से वो दोनों मर गए। तो हमें एक और मूसा उन्हें समझाता रहा लेकिन उन्होंने उनकी ना सुनी। जो कि बाप का हुक्म था उन्होंने नहीं माना और जो खुदावन ने मूसा के ज़रिए उन्हें दिया था। अगर हम इसी तरह मकाशवा उसका 22वां बाप और उसकी 18 आयत में देखें तो यूँ लिखा है कि मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उन में से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिर करेगा और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उसे ज़िंदगी के दरख्त और मुक़द्दस शहर में से जिनका इस किताब में ज़िक्र है उसका हिस्सा निकाल देगा। तो कितनी बड़ी बातें हैं जो खुदा हमें बताते हैं अपने नबियों के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए। तो हमने क्या करना है, इन बातों पर अमल करना है पूरे तौर पर ताकि मारे ना जाएं बल्कि ज़िंदगी पाएं, अबदी ज़िंदगी जो खुदा ने वादा किया अपने लोगों को देने के लिए। इसी तरह हमने एक दूसरे को भी इसी से तसल्ली भी देनी है और एक दूसरे की क्या तरक्की का बाहिस भी बनना है और उन्हें भी बताना कि कलाम मुक़द्दस में इसी तरह लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मत्ती उसका 15वां बाप और उसकी 8 आयत में यूँ लिखा है कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देखते हैं कि मत्ती रसूल भी हमें यही फरमा रहे हैं कि हमें जो भी खुदा का कलाम कह रहा है हमें सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरा करना है, खुदा के कलाम के मुताबिक ही चलना है। हमें सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि दिल से भी खुदा की उस कलाम की बातों को अपने दिल में रखना है। खुदा कहता है मेरी इज़्ज़त करोगे तो मैं तुम्हारी इज़्ज़त करूँगा। तो ये खुदा की डील है जिसने अपने लोगों से, अपने बच्चों से की है। अगर हम हिस्कियल को देखें, हिस्कियल नबी का पैगाम है जो उसमें भी लिखा गया है, हिस्कियल 33 उसकी 31 आयत में कि वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानी तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं पर उनका दिल लालच में दौड़ता है। यही है कि वो दुनिया की भाग दौड़ में लगे हैं। तेरी कौम के फर्जंद तेरी बातें सुनते हैं, मतलब खुदा के कलाम की बातें सुनते हैं। मुराद ये है कि जो लोग सीरी में तेरे साथ थे उन्हें खबरदार करते हैं मगर वो परवाह नहीं करते कि क्या करना है। जो हुक्म दिए जा रहे हैं, जो कलाम सुनते हैं उस पर बिल्कुल अमल नहीं करते बल्कि बस वो ही तक सुनकर, जिस तरह कलाम कहता है जिसके कान हो सुने, वो सिर्फ सुनते हैं, उसी घड़ी सुनते हैं और चर्च से निकलते हैं या कलाम पढ़कर दुआ करके निकलते, ख़त्म। ये आगे उनकी ज़िंदगी में काम नहीं करता। इसलिए खुदा सख्ती से नाराज़ होकर कहते हैं, मत्ती रसूल कहते हैं 12 बाब उसकी 34-35 में कि ऐ सांपों के बच्चों तुम बुरे होकर
کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ جو ہم کلام پڑھ رہے ہیں اس کلام کو اندر ریسیو کرنا ہے، اسے اندر لینا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عیسائی نبی کی معرفت دیکھیں، اس کا چیپٹر ہے 29، 29 چیپٹر ہے اور اس کی 13 آیات میں لکھا ہے، پس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میرے نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تنظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے کیا ہیں؟ دور ہیں، کیونکہ وہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو لوگ صرف خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور خدا خدا کرتے ہیں اور صرف کیا کہ زبان سے کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، یہ بھی ان کو صرف آدمیوں کی تعلیم دینے سے سن کر عمل کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ لیکن آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ خدا کے زندہ کلام کو نہیں بلکہ باپ دادا کی جو روایات ہیں ان کو مانتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں۔ اسی طرح خدا کہتا ہے ہونٹوں سے صرف میری تنظیم کرتے ہیں، اور یہودا کے نبی اور لوگ بذات خود خدا کے آئین اور قائن کو جو رولز ہیں جو خدا نے بتائے ہیں، عبادتیں ہیں، بس ان کی رسومات کو پورا کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت گزار جو کرتے ہیں وہ جھوٹی ہے۔ ان کی طرف سے ایمان کا اظہار دل سے نہیں ہوتا، صرف وہ ناراستی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں کلام مقدس یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے برے کاموں کو دور کرنا ہے، نیکی کاری سیکھنی ہے۔ نیکی کاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کے حکموں کی پابندی کرنی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے مدد کرنی ہے، ان کی رہبری بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، انہیں دکھانا بھی ہے، انہیں سکھانا بھی ہے کہ کس طرح ہم خدا کی پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ خداوند ہمارے خدا نے سولی تو کیلی اٹھائی، لیکن لوگ جب خدا 5,000 5,000 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور سب آ کے کھاتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مرکز کی انجیل میں جب یسوع کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو لوگ وہاں پہ موجود تھے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ اگر ہم مرکز 15 باب 8 9 میں دیکھیں، اور بھیڑ اوپر چڑھ کر اس سے عرض کرنے لگی کہ جو تیرے دستور ہے ہمارے لیے کر۔ پالاطس نے انہیں یہ جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ لیکن وہاں لوگوں نے چلا کر صرف برابا کو مانگا، نہ کہ یسوع کو، اور اس وقت ہمارے یسوع کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ وہی خدا تھا جو ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لیکن صلیب میرے باپ نے اکیلی اٹھائی۔ اسی طرح عیسائی نبی کی معرفت اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیسے خوب لکھا ہوا ہے کہ مرکز کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 6-8 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان سے کہا، عیسائی نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ جیسا کہ لکھا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تنظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکموں کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم کرتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کا زندہ کلام بار بار یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ جو کلام میں لکھا ہے، اگر ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ذرا سی بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، خدا فی الفور ان کو وہیں پہ ختم کر دیتا تھا، لیکن آج تو پھر بھی ہمیں بار بار موقع دیا جاتا ہے، ہمیں بار بار گھڑیاں دی جاتی ہیں، دن دیے جاتے ہیں، سال دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق چلیں۔ اور ہمیں دنیا میں رہتے ہیں پر دنیا کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ میرے اور آپ کے باپ نے جو وعدے کیے ہیں نا اس کلام میں وہ سچے ہیں، برحق ہے۔ ہم روز یہ ایک بات سیکھتے ہیں، اس وعدوں کا سچا خدا یہ کہتا ہے میں تجھے
تجھے سب کچھ دوں گا۔ ہمیں کل کی فکر نہیں کرنی، ہم نے آج ہی کی فکر کرنی ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ روٹی بھی دے گا، ہمیں سیر کر کے سلائے گا، کبھی اپنے طالبوں کو، مانگنے والوں کو وہ بھوکا نہیں سلاتا، لیکن ہمیں خدا کے حضوری میں آنا ہے، اس کے سے مانگنا ہے، اور اس نے کہا جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو آج ہم یہی مانگتے ہیں کہ خدا ہم سب کو حکمت دے تاکہ ہم روح اور سچائی سے خدا کی حضوری میں آئیں، کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے، شکر گزاریوں کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں اور دعاؤں میں مشغول رہیں۔ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ اگر تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور وہ گھر ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ خدا کہتا ہے میں اسے بچاؤں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور میں تیرے بیچ سے تمام بیماریوں کو دور کروں گا۔ پریز دی لارڈ، یہ خدا کی وعدے ہیں۔ اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھی بخشش اور کامل انعام کے لیے صرف خدا کی طرف تک رہنا ہے، کیونکہ وہ نوروں کا باپ ہے اور وہ سب کچھ دیتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہوگی اور نہ کبھی کوئی گردش ہوگی۔ وہ ہمیشہ اپنا سایہ ہم پر رکھے گا، اس کا سایہ ہم پر ہمیشہ رہے گا۔ خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم خدا کے دل سے، روح سے، سچائی سے اس کی پرستش کریں اور اس کے نزدیک آئیں، اور وہ جو دینے میں قادر ہے وہ ہم سب کو سب کچھ دے گا۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ باپ ہم سب ہاتھ اٹھا کے تمام گھروں کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے، تمام زندگیوں کے لیے، تاکہ ہر گھر میں نجات آئے، کیونکہ نجات تو ہمارے پاس ہے، ہم نے ابھی صرف کلیم کرنا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں نجات دے دیا۔ یہ ان ایام میں ہم روزے رکھیں، شکر گزاری کریں کہ میرے اور آپ کے خدا نے جو ہمارے لیے کفارہ دیا ہم اسے ایمان کے ساتھ اور وفاداری سے ریسیو کریں اور اس پر چلیں۔ خدا باپ سب گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتی ہوں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کوئی کمزوری نہ ہو۔ باپ جی تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں باپ جی، ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں تاکہ خدا باپ وہ شفا پا کر آپ کی شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کرنے کے لیے ہمارے لب نہیں کھلتے۔ خداوند کہتا ہے ہر وقت، ہر گھڑی اس کی شکر گزاری کریں۔ ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی اس صبح جو نئی روشنی دیتا ہے خدا، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنا جو ہماری زندگی میں خداوند کرتا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں۔ خدا باپ ہر ایک کے لیے آپ کے زور کو، آپ کی طاقت کو، آپ کی قدرت کو اور آپ کی حکمت کو مانگتے ہیں تاکہ ہم کلام کو سنیں، سمجھیں اور اس پر رجوع لائیں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔